السلام علیکم، میں ہوں راجیش شہزاد علی۔ کیریئر لائف پروگرام کے ساتھ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے ہمارے ملک میں کے لیے کافی کام کیا۔ بیسیکلی وہ ایک ڈاکٹر ہیں، ایک ماڈل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی لائف کے بیچ میں کچھ ایسے تجربات کیے جن سے انہوں نے کامیابی کو اپنا محور بنایا۔ جس طرح سے ایک ماں ایک عورت کے روپ میں ہمیشہ اپنی اولاد کو سراہتی ہے اور اس کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، اسی طرح سے ایک ماں کا ساتھ ہی اس بچے کے لیے یا اس اولاد کے لیے کامیابی کا راستہ بنتا ہے۔ تو آج اس کامیابی کی ایک مثال کو لے کر ہمارے ساتھ ابراڈ سے ایک ماڈل، ایک بہت اچھی ماڈل، جن کو ہم پاکستان میں انہوں نے اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پہ لے کے آئیں، ان کو متعارف کیا اپنے آپ کو، اور مختلف چینلز کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو سوشلائز کیا، یہاں تک کہ لنکڈ ان پہ بھی ان کے اپنے پروفائلز بھی اپنے کریٹ کی، اور ٹک ٹاک پہ بھی اپنے آپ کو سٹار کے طور پہ اپنے آگے لے کر آئیں۔ تو آئیے ملتے ہیں ہم پرنسس ہومی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہوں گا ہمارے پروگرام کیریئر لائف کے اندر۔ تھینک یو۔ آج ہمارے پروگرام کا جو بیسکلی ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کا تعارف سننا چاہ رہے ہیں آپ کی زبان سے، کیونکہ لائکی پہ ہم نے آپ کو دیکھا، ٹک ٹاک پہ ہم نے آپ کو دیکھا، اس کے علاوہ ماڈلنگ کے مختلف سیکشنز کے اندر ہم نے آپ کو دیکھا جہاں پہ آپ نے پروگرامز کیے، اور کافی اچھی آپ ایک ماڈل بھی ثابت ہوئیں۔ تو سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کا بیسکلی تعلق کہاں سے ہے، اور آپ پاکستان کیسے آئیں، اور آپ نے اس کلچر کو کیسے اپنایا؟ میرا بیسکلی تعلق ایران سے ہے جی۔ ماما میرے سوات کے اور پاپا ایران سے ہے، لیکن میں پلی بڑی لاہور میں ہوں، یعنی کہ میں نے اپنا سیکنڈ ایئر تک کالج میں نے ایف ایس سی لاہور سے کیا، اس کے بعد ایران شفٹ ہو گئی ہوں، 4 سال وہی رہی ہوں، اب واپس پاکستان آ گئی تھی تو کیریئر بنانے اپنے یہاں پہ۔ میں ایران میں بھی انٹرنیشنل لیول پہ میں نے ماڈلنگ کیا، تو پھر میرے ایک بہت عزیزی دوست ہے، ان کے کہنے پہ میں یہاں پہ آئی تھی، ان کے ایونٹ میں، راہو ایونٹ، تو وہاں یہاں پہ ماڈلنگ کرنے آئی تھی۔ گڈ۔ تو کیا کیریئر میں کیا آپ نے کیا آپ کی ایجوکیشن رہی؟ میں نے بی ڈی ایس کیا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، بی اچھا، ڈی ایس آپ ڈاکٹر۔ پروفیشنلی ایک ڈاکٹر ہیں؟ جی جی، میں پروفیشنل ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر یہ ہوں۔ ماڈلنگ والی سائڈ پہ کیسے آ گئی آپ؟ یہاں پہ آپ نے اس کو میڈیا کو کیوں پیشن بنا لیا اپنا؟ یہ نا اسٹوری ایسے ہے کہ میرے پاپا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، سو میں نے ان کی خواہش پورا کرنے کے لیے میں نے اسٹڈی تو اسٹارٹ کر لی نا، میں نے کہ بی ڈی ایس اسٹارٹ کر لیا، تو پاپا سے میں نے کہا تھا کہ پاپا میں ایک ایکٹر بننا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا پہلے اسٹڈی کمپلیٹ کر لو، اس کے بعد جس فیلڈ میں جانا چلے جاؤ۔ تو اسٹڈیز کی حد تک جب آپ کمپلیٹ کر رہی تھی اپنی اسٹڈیز کو، تو اس وقت تک آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ جو ہے وہ ایک ڈاکٹرشپ پہ کی طرف جا رہی ہیں، یا اپنی کوالیفکیشن اپنی ایجوکیشن کو آپ ڈاکٹرشپ کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تو آپ کو ماڈل بھی بننا چاہیے تھا؟ اس کا نہیں تب کیسے نہیں، آپ کو؟ کیونکہ میڈیکل کا آپ کو پتہ ہے فیلڈ بہت زیادہ ٹف ہے، سارا ٹائم آپ کو اپنی اسٹڈی کے لیے دینا پڑتا ہے۔ بالکل۔ تو پاپا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ تم اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لو، اس کے بعد جو کرنا چاہتے کرو۔ ان کے مائنڈ میں تھا چلو یہ ڈاکٹر بن جائیں گے تو اس کے بعد ڈاکٹری اسٹارٹ کرے گے اور یہ بھول جانا اس میں سب کچھ، لیکن میرے مائنڈ میں یہ بات تھا کہ میں اپنی تو ڈگری فادر کمپلیٹ کا کر کے۔ اپنا تھوڑا سا ہمیں انٹروڈکشن کروائیے، وہ کیا کرتے ہیں آپ کے فادر؟ میرے فادر تو اللہ ان کو جنت میں دے، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جی جی۔ تقریباً 2 سال ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب ہے ہی نہیں اس دنیا میں، تو میں اور کیا بتاؤں۔ تو پاپا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور میں اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اپنا ڈگری کمپلیٹ کیا، اور میں نے پاپا سے کہا کہ پاپا میں نے اپنا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اب مجھے شعبہ اسٹارٹ کرنا ہے۔ پاپا بھی چپ تھے، کیا کہہ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا۔ تو پھر میں نے ایران میں اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر۔ تو آپ نے ایجوکیشن بھی ایران سے ہی لی تھی؟ میڈیکل میں نے ایران تہران یونیورسٹی سے کیا ہے، اور ایف ایس سی میں نے لاہور سے کیا ہے، گڈ ہو گیا، لاہور کالج۔ تو یہاں پہ آپ جب آئی ہیں تو یہاں پہ آپ کو زیادہ سپورٹ کہاں سے ملی آپ کو پاکستان میں؟ کیونکہ آپ کا تو ایک فرسٹ کیریئر آپ نے ایک انٹرنیشنل لیول پہ کیا، اور یہاں پہ تو ابھی میڈیا لیول اس حد تک نہیں گیا کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ انٹروڈیوس کروا سکے اپنے کسی ماڈل کو۔ اصل میں میرے ایک دوست ہے راؤ انتظار صاحب، ان سے میرے فیس بک میں دوستی ہوئی تھی نا، انہوں نے میرے پکچرز پروفائل وغیرہ سارا دیکھ کے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ پاکستان آؤ اور میرے ایونٹ اس میں آپ ماڈلنگ کرو، سو میں ان کے لیے پاکستان آئی، اور میں نے فرسٹ اپنا ماڈلنگ ان کے ایونٹ سے کیا، تو اس کے بعد لوگ پسند کرتے گئے اور آفرز آتے گئے اور میں ماڈلنگ کرتے گئی۔
تو راؤ انتظار صاحب جو جس طرح سے وہ آپ کو پاکستان لے کر آئی یہاں، تو انہوں نے کوئی ایسی کوشچن آپ سے کبھی کوئی کوشچن ایسا نہیں کیا کہ آپ پاکستان آئیں گی تو یہاں پہ آپ کو اتنی مشکل اتنی جو پرابلمز ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی، نہیں، یا میں اتنا آئی پرابلم ہو جسٹ گیا؟ صرف ان کے شوق کے لیے آئی تھی کہ میں اپنے ماڈلنگ کروں گی، اس کے بعد میں نے چلے جانا ہے، مائنڈ اچھا میں یہ تھا. لیکن وہ جب میں فرسٹ واک میں نے کیا، میرے واک اور بہت سے وہاں پہ تھے، اس وقت اتنے آفرز ہوئے تو سر نے مجھے یہ کہا کہ ہمی آپ اپنا ادھر ہی کیریئر بھی بناؤ، کیونکہ ویسے بیسیکلی آپ دیکھ لو مجھے خود بھی پاکستان سے ایک الگ سے محبت سے، کیونکہ میں ادھر ہی پلی بڑی ہوں نا، بہت لاہور میں زبردست، 15 بالکل. سال رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے کیریئر ادھر ہی بنا لو. تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہو، اگر بن سکے تو میں ادھر ہی. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سکسیس دی. تو زندگی میں اب ایجوکیشن کو ابھی مزید آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں گی اپنی لائف کے اوپر؟ اس کا تو میں نے صلاح دی ہے، ڈگری لے کے نا ایک دراز میں رکھ دیا اس کا، کیونکہ میرے بچپن سے بہت شوق تھا یہ ایکٹنگ، میں نے آپ کو بتایا ایکٹنگ اور تھا ماڈلنگ کا ہاں بہت زیادہ شوق تھا. بہت شوق تھا تو بچپن سے. ایجوکیشن میں آپ کو کون سی پرابلمس کو فیس کرنا پڑا؟ اب دیکھیں آپ نے ایک پروفیشنل تو آپ ایک ڈاکٹر ہیں، ٹھیک بالکل. ہے، تو ایجوکیشن کے اندر کون سی ایسی آپ کو پرابلمس کو فیس کرنا پڑا جو آپ کو کامیابی کے راستے پہ لے کے آئیں، اور وہاں سے آپ نے اپنی ڈگری کو بھی کمپلیٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے ماڈلنگ کو سٹارٹ کر دیا، تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کیا تھا؟ مجھے ایجوکیشن سے کوئی پرابلم اتنا خاص نہیں ہو، کیونکہ میں بہت محنتی بچی ہوں، اسٹوڈنٹ. کیونکہ آپ کے آس پاس کے دوست وغیرہ تو ہوتے ہوں گے، ان سے آپ نے کچھ نہ کچھ تو ایسا گین کیا ہوگا کہ آیا کہ وہ اتنا محنتی ہے اور نہیں مجھے نہیں، اس میں نے بہت سمپل لڑکی ہوں تھی، بلکہ اب اس فیلڈ میں آ کے تھوڑا بہت سیکھ گئی ہوں، لیکن اسٹڈی بس ایک بکس ہی میری پوری لائف تھی، پڑھتی تھی. اس کے علاوہ ٹک ٹاک وغیرہ بنانا یہ تھی میرے اپنے روم میں، بس یہی میری 2 لائف تھی، اسٹڈی ٹک ٹاک، اسٹڈی ویڈیوز پکچر، یہی نہیں تو تھی. لیکن ٹک ٹاک تو ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے، اتنا زیادہ پرانا ٹک تو ٹاک اس سے تو ہے پہلے نہیں. پکچرز میں نے آپ کو بتایا نا، اچھا اس سے پکچرز پہلے وغیرہ میں، پکچرز بنا ہاں کے آپ فیس بک پہ کرتی تھی. پکچرز وغیرہ، تو تو سوشل کبھی میڈیا کا فیملی میں کی وہ طرف کرتی ہوں. سے ماما کی طرف سے یا پیرنٹس کی طرف سے اس قسم کی کوئی آپ کو ریسٹرکشن نہیں لگی کہ آپ آیا کہ آپ اسٹڈی کر رہی ہو، پھر آپ ایک لڑکی ہو تو آپ کو جو ہے وہ کہ کس طرح سے آپ اس کو سروائیو کرو گی نہیں، یا ہم کس طرح سے ایرانی اس میں؟ لوگ ماشاءاللہ بہت اوپن مائنڈ ہوتا ہے، اتنا وہ نہیں، لیکن ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں اس فیلڈ میں نہ جاؤں، وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور آگے بڑھوں. لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا یہ شوق ہے، مجھے تو جانا ہی جانا ہے. تو پھر پاپا نے یہ کہا چلو ٹھیک ہے تم ڈگری کر لو، اس کے بعد جس میں جاتے ہم پرومس کرتے تو ہم سے کام نہیں تو رہے گا. یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو کیسا پاکستان کا ماحول کیسا لگا؟ یعنی کہ ایک میڈیا ماحول میں اور ایک آپ کی ایجوکیشن جو بالکل ڈاکٹری بالکل ماحول میں، اس میں کافی فرق ہے. بالکل فرق ایجوکیشن ہے. کیریئر کا بیس کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے اور انسان ہم لوگ بننا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور بن کچھ اور جاتے ہیں. تو اس کیریئر کی بیس کو ایک کریٹ کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کے اندر ایک کیریئر بلٹ اپ کا جو ایک سینیریو ہے اس کو کیسے آپ نے بہت میرے لیے مشکل ہونا تھا یہ سب کچھ اگر میرے ساتھ راؤ سر نہ ہوتے، کیونکہ انہوں نے مجھے بالکل اپنے بچوں جیسے کہ دوست جیسے کہ جیسے بھی انہوں نے مجھے اس طرح ٹریٹ کیا ہے، یعنی کہ میں ہر چیز ان سے پوچھتی رہی ہوں، کیونکہ میں اس فیلڈ میں نہیں ہوتی، میں یہاں پہ لوگوں کو نہیں جانتی تھی کس طرح کام کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا. تو میں وہ ہر چیز ان سے پوچھتی تھی، سر یہ کام ہے، سر اس چیز کا آفر ہے، وہ مجھے کہتے تھے ہاں بیٹا یہ کر لو، اس میں آپ کو اتنا فائدہ ہے، اس میں یہ ہے. سو میں ان سے پوچھ کے آگے بڑھتی رہی، اور وہی ایک طرح سے میرا سربراہ بھی ہے، میرا سب کچھ ہے ایک طرح سے فی الحال، کیونکہ ایک دوست ہی آپ کا سب کچھ ہوتا ہے. بالکل تو وہ دوست بھی مجھے سمجھتے ہیں ایک طرح سے بیٹی کے، تو جو آپ کہہ سکتے ہو انہوں نے نہیں میرا وہ تو بہت لازمی زیادہ. بات ہے. دیکھیں ایک استادی ہاں جو ہے تو یہ وہ میرا انسانی لک ہمارے تھا کہ معاشرے کے مجھے اندر راوت سر سے میں ملی اور انہوں میرے دوست بنے، ان کے میں آئی، کیونکہ اگر میں یہاں پہ آپ کو پتا ہے اکیلے میں نہیں یہاں پہ پڑھ بالکل سکتے تھے، بہت لازمی بالکل بھی بات ہے، بہت کافی مشکل اس تھا. میں ہاں تو یہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں قسمت تھی کافی. میری کہ میں ان سے ملی اور ایک طرح سے مجھے سکسیس مل گئی. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے جو باہر انٹرنیشنل ماڈلنگ کے طور پہ آپ نے جو کام کیا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، انٹرنیشنل ماڈلنگ کے بیچ میں اور پاکستان میں آ کے ایک لوکل ماڈلز کے تحت کام کرنا، اور کیونکہ پاکستان میں آج کل میں نے آپ کو بتایا کہ جو کلچر چل رہا ہے ماڈلنگ کی بیس کا، بالکل وہ اس طرح سے بلٹ اپ نہیں ہے جس طرح سے ہم ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ماڈلنگ کو بالکل بالکل. بیس بناتے ہیں. تو آپ کو اس میں کیا فرق لگا؟ اس میں آپ کو کیا ایسا تھا کہ اگر آپ کو یہ چانس دیا جائے کہ آپ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیول کا یہاں پہ ایونٹ آرگنائز کروائیں اور اس کے اوپر آپ یہ کام کریں، تو آپ اس پہ کیا سٹیپ لیں گے؟ فی الحال تو ابھی پہلا شو ہی ہے میرے مارچ میں ہی ہے جو میں راؤ سر کے ساتھ آرگنائز کر رہی ہوں، فرسٹ شو ہے. سو اس میں آپ لوگ دیکھ لو گے، کیونکہ میں تقریباً سارا شو کا وہ آرگنائز میں ہی کر رہی ہوں، راؤ سر کر رہے. تو میں کچھ نیو لوگ جو ہمارے ایران کے وہاں پہ میں نے جو کچھ سیکھا، میں چاہ رہی تھی کہ اس دفعہ اس شو میں ہم دکھائیں. ایک ہم بریک لیتے ہیں ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. تو دیکھتے رہیے لائف کیریئر کو، ہمارا ایک زبردست پروگرام آپ کا منتظر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے بیچ میں کافی ساری نئی چیزیں سیکھیں گے. شکریہ.
سر ویلکم بیک. ہم دوبارہ سے کیریئر لائف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. اب ہمارا وہاں سے پروگرام دوبارہ ہم سٹارٹ کریں گے. تو پرنسس اومی, آپ نے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ نے ایران میں کافی سارے کام ایسے اس میں کیے. کون سی کمپنیز کے ساتھ وہاں پہ آپ کام کرتے رہے؟ انٹرنیشنل کون سی کمپنیز کے ساتھ آپ نے اپنی ماڈلنگ شوٹس کروائے؟ کس طرح سے آپ نے وہاں پہ کام کیا؟ وہاں پہ ہمارے سر تھے سر اسلم صاحب, ان کے کافی نام ہے کیا وہ تہران پاکستان یونیورسٹی سے میں. وہ بھی نہیں belong نہیں کرتے ہیں؟ نہیں, وہ وہی کے. تو ان کے کمپنی کے لیے میں نے شوٹ وغیرہ اور ماڈلنگ وغیرہ کیے, اور کافی فیمس ہے وہ ایران میں, اچھا. محمد اسلم کے نام سے. تو ان کا جو کام ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ سوچا کہ جی اسی کو ہی میں نے جاری رکھنا ہے. سب سے پہلا ہاں, اسٹیپ میں انہوں نے آپ انہی کو کے دیا؟ ساتھ ہی انہی کے ساتھ میں نے کام سٹارٹ کیا تھا کہ انہوں نے مجھے یونیورسٹی میں ہمارا ایک پروگرام تھا, وہ ادھر آئے تھے. اچھا. تو انہوں نے مجھے آفر دی تھی کہ آپ آئے ہمارے اس کمپنی کے لیے کوئی شوٹ. جب میں نے شوٹ وغیرہ کیا تو انہوں نے پھر مجھے ماڈلنگ کا آفر دی. پاکستان میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو ماڈلز کی ہم بات سنتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی زیادہ ارننگ نہیں ہے ماڈلز کی. تو بالکل. وہاں پہ آپ اپنی ارننگ کو کیسے آپ سروائیو کرتے ہیں, اپنی لائف کو کیسے سروائیو کرتے ہیں, کہ ارننگ کو کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ پروفیشنلی ایک ڈاکٹر ہیں, اگر بالکل. آپ کو ایک ڈاکٹر کے طور پہ بیٹھنا چاہیے تو میرے خیال میں آپ سب سے زیادہ ارننگ کر سکتی ہیں. بالکل. لیکن آپ نے ماڈلنگ کو اپنا کے اس میں ایک ارننگ پوائنٹ بنا لیا اپنے آپ کو, وہ کیوں؟ ماڈلنگ میرا شوق نہیں تھا, ایکٹنگ میں آگے آنا چاہ رہے تھے. اور ایکٹنگ بلکہ کچھ ڈرامے وغیرہ میں نے ابھی سائن کی بھی ہے پاکستان میں. یہ اچھا, کچھ کون سا چل رہے ڈرامہ چھوٹے موٹے. ابھی ایک بھی ہمارے راؤ سر اپنا ایک ڈرامہ کر رہے, دوسرا ثنا میم کو آپ جانتے ہوں, ان کا مستی دمال. اور اس کے علاوہ عید کے لیے ایک ڈرامہ ہم شوٹ وغیرہ کر رہے عید کے اچھا. لیے, چھوٹے موٹے بھی سٹارٹ ہی کیا ہوا ہے ڈراموں کا. تو اس میں کام کرنا میں چاہ رہی ہوں. لیکن ماڈلنگ میں تو بس کسی نے ادھر سے کھینچ لیا, کسی سے کھینچ لیا, اب میں بس کرتی گئی. لیکن اگر آپ کو آپ کی فیملی یہ ایڈوائز کر دیں کہ آپ ماڈلنگ چھوڑ دیں اور بالکل آپ جو ہے نہیں. آپ اپنے ڈاکٹر والی سائڈ پہ جہاں پہ آپ کو ارننگ ایک اچھی ملتی ہے آپ وہاں پہ رہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے بی ڈی ایس کی اور ماشاءاللہ بہت اچھے نمبروں سے کیے, وہ مشکل نہیں. دیکھیں اگر میرے یہ کیریئر نہیں بنتی, ڈگری تو میرے پاس ہے, وہ جب مرضی میں اسٹارٹ کر سکتی ہوں, اس کا مجھے ڈگری کوئی کا مشکل نہیں ہے. آپ ڈگری کا کیا مطلب لے رہی ہیں؟ ایجوکیشن آپ نے ڈگری کو آپ پیشن کو اپنے پروفیشن کے ساتھ مکس کر رہی ہیں آپ؟ نہیں بالکل بھی نہیں. مطلب شوبز میں دیکھو آپ, کچھ نہیں پتا چلتا, شوبز بھی لکی ہوتا ہے, ایک ٹائم تک آپ کا چلتا ہے. اچھا چلیں چھوڑیں, یہ بتائیے کہ پیشن اور پیشنیٹ میں اور پروفیشن میں کیا فرق ہے؟ آپ کیا سوچتی ہیں, آپ کی زندگی میں کیا آیا ہے بہت اس میں؟ فرق ہے, کیونکہ جو اسٹڈی کے لائف ہوتا ہے نا ایجوکیشن کا, وہ بہت چینج ہے. اس میں آپ دنیا سے تو بالکل الگ ہی ہوتے ہو, صرف ایک کتاب ہوتا ہے آپ کی, وہی پوری لائف ہوتی ہے. اس میں پڑھنا لکھنا, اسکول کالج بس آنا جانا ہی ہوتا ہے. لیکن جو یہ ہم پیشن میں جب جاتے ہیں نا, تو یہ بہت چینج ہے. یعنی کہ آپ یہ سوچتی ہیں کہ جو پروفیشن تھا آپ کا, آپ نے اس کو ہی اپنا پیشن بنا لیا, ایسے ہی سمجھ لے, کیونکہ شوق ہے نا آپ کا, بالکل شوق کو آپ نے بالکل پروفیشن بنا لیا بالکل. اپنا, اور پیشنیٹ میں. تو کیا اسٹڈیز کے بیچ میں, ایجوکیشن کے بیچ میں, اگر آپ کو مثال کے طور پہ کوئی ایسا چانس دیا جائے کہ آپ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں, ٹھیک ہے, تو آپ ہمارے پاکستانی جو کمیونٹی ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے اس سلسلے میں؟ کہ اگر آپ ان کو کیا سکھانا چاہیں گی, کیا آپ ان کو یہ سکھائیں گے کہ جو آپ ماڈلنگ والی سائڈ پہ جا رہے ہیں, یا جو آپ ایک میڈیا رولنگ کر رہے ہیں اس پہ جائیں گے, یا پھر آپ ایک ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے؟ نہیں, اگر مجھے موقع ملتا ہے, اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ سکھاؤ, میں ظاہر بات ہے میں نے اسٹڈی کی ہے, ویسے تو نہیں کیا نا, میں ضرور آگے لے کے جاؤں گی اس کو, اور میں لوگوں کو دوں گی. لیکن میرا اس ٹائم سارا مائنڈ, مطلب سر سے پیر تک سب, میں صرف اس فیلڈ کے سائڈ پہ ہوں. یعنی کہ آپ اسی کو ہاں, رکھنا اسی چاہ کو رہی ہیں. میرا فی الحال اچھا, پورا اب مائنڈ تھوڑا سائڈ سا پہ ہے. ہم تھوڑا سا اگر ایک کوشچن یہ کرتے ہیں کہ مشن آف کیریئر, آپ کا مشن یہ کہاں تک جائے گا؟ آپ کیا سوچتی ہیں کہ کہاں تک جانا چاہیں گی آپ؟ میں نے تو بہت دور کا سوچ لیا ہوا ہے, لیکن اب دیکھتی ہوں کہ اللہ کتنا میرا ساتھ دیتا ہے, اور میں نے سوچا ہوا کہ میں اسی میں آگے جاؤں. یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, آیا کہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ جو مشن آف کیریئر ہے آپ کا, اس میں آپ کہاں تک جانا چاہیں گی؟ میں چاہ رہی ہوں کہ میں ایک لیول تک, وہاں تک پہنچوں جہاں پہ ہمارے آج کل بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں. بڑے بڑے سٹارز تو آج کل پاکستان سے سٹارز اٹھے اور وہ انڈیا چلے گئے, ٹھیک ہے, اور وہاں سے بالی ووڈ سے وہ پھر ہالی ووڈ کی طرف موو کرنے کی کوشش بالکل کرتی ہیں. بالکل. آپ کیا اس میں سوچتی ہیں؟ میرا بھی یہی خواہش ہے نا, جیسے کہ میں اب پاکستان میں, تو میں بالی ووڈ سے آگے, مطلب بہت آپ تو آگے ایک جانا چاہتی انٹرنیشنل ہوں. لیول پہ آلریڈی تھی, تو پھر بالکل. آپ دوبارہ لالی ووڈ کی طرف آ گئیں, جی نہ جی کہ آپ بالی ووڈ کی طرف جب بڑھتی, تو آپ نے لالی ووڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ نے بالی ووڈ کی طرف چلی گئی, جی اور جی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دوبارہ سے آپ یہاں سے پاکستان سے موو کر کے بالی ووڈ میں جائیں گی.
ہاں لیکن اگر میں یہاں سے کم، میں نے آپ کو پہلے بتایا مجھے ایران سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا مجھے پاکستان سے ہے. پاکستان تو ہماری سرزمین ہے, ہم تو بالکل. پاکستان کے لیے جیتے ہیں. میرا بھی یہی ہے لیکن کیونکہ میں ادھر ہی پلی بڑی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے کانسیپٹس کچھ اس قسم کے ہیں. ہوں. ہم لوگ اپنے کانسیپٹس کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے, ہم اپنے ویژنس کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے, ہم ایجوکیشن لیول کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے, ہم اپنے پیشن کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے. تو میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ لالی ووڈ کی طرف واپس آ گئیں, نہ کہ آپ کو بالی ووڈ کی طرف جانا چاہیے تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی تو یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے, میرے اچھا. مائنڈ میں تھا ہی نہیں بالکل یہاں پہ کام کرنے کا. تو وہ تو راؤ سر نے مجھے کہیں سے نہیں آپ کرے, جب میں کرتے گئی تو پھر آگے سے آگے اور لوگوں سے ملنے لگ گئی شوز وغیرہ میں, تو بس ہوتا گیا یہ سارا. چلیں پھر پتہ قسمت سے مس بڑی, ورنہ میرے ایران میں صحیح چل رہا تھا سب کچھ. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین دیکھتے رہیے لائف کیریئر راجیش شہزاد کے ساتھ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر اس پہ مس پرنسس ہومی کے ساتھ ہم بات کریں گے اور ہم آپ کو مزید ان کے بارے میں سنائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, کیریئر لائف میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. تو ہماری جہاں سے بات ختم ہوئی تھی پرنسس ہومی کے ساتھ, ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا پرنسس ہومی, آپ نے ہمیں کافی ساری چیزیں ایسی بتائیں جو ہمیں آگے سیکھنی چاہیے اور اس میں آگے بڑھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ جو بات ہے, ایک نوٹ کرنے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن از بیسڈ آن کیریئر. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے کیریئر میں آپ کو تعلیم کو زیادہ اہمیت دی, اس نے آپ کو زیادہ سپورٹ دینے والی تعلیم تھی کہ آپ نے اپنے کیریئر کو دونوں طرف رکھا, چاہے آپ اس میں ماڈلنگ میں رہیں, چاہے آپ ایجوکیشن میں رہیں, یا چاہے آپ نے جو ہے اپنا BDS کمپلیٹ کیا. تو آپ نے کیا سوچتی ہیں اس بارے میں کہ ایجوکیشن از بیسڈ آن کیریئر اور ناٹ؟ جی سر, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اصل میں بات یہ ہے, پہلے آپ کے لیے آپ کو ایجوکیشن زیادہ اہم ہے, امپورٹنٹ ہے. میں نے اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کیا سارا, مجھے پتا تھا کہ ہاں اگر لائف میں کبھی یہ جو شوبیز ہے یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو گئی, سوشل میڈیا کی, یہ سب ایک شوق ہے, آپ کا اپنا ایک شوق ہے. وہ اچانک لک ہوتا ہے, ہر ایک کو بھی ایک سپر اسٹار نہیں بنتا. تو آپ کو پہلے اپنے ایجوکیشن پر دھیان دینا چاہیے, وہ اپنے ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرو, اس کے بعد آپ پڑھو اپنے شوق کی طرف. تو شادی کے بعد بھی آپ اپنے اس شوق کو جاری رکھیں گے؟ میں نے آپ سے پہلے کہ یہ لک ہوتا ہے, اگر آپ کے چلتے ہیں آپ اپنے شوق پورا کرتے ہو کر لو, لیکن ایجوکیشن فرسٹ. میں نے اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کیا, پھر اس فیلڈ میں آنا. کتنا جنون ہے مجھے اس فیلڈ کا, سو میں نے پہلے ایجوکیشن کو اہمیت دی, اس کے بعد اس فیلڈ کو. زندگی میں ماڈلنگ کے علاوہ اور کیا موٹوز ہیں؟ میں بہت اچھی پینٹر بھی ہوں. اچھا. ہاں, اور ڈیزائنر بھی ہوں. زبردست. ڈیزائن کرتی ہوں کپڑے وغیرہ اکثر. اچھا. تو اور ایکٹنگ, ماڈلنگ اور پڑھائی تو بہت ہے. سو پڑھائی فرسٹ ہے. میں سب کو یہی کہتی ہوں, جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہیں ان سے یہی کہوں گی پلیز, کیونکہ اکثر میں نے لوگ دیکھے لوگ اپنی اسٹڈی کو چھوڑ کے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. بالکل. اور یہ فیلڈ میں آپ کو پتا ہے یہ لگ ہوتا ہے, کسی کا کب تک آپ چل رہے ہو یہ نہیں پتا ہوتا. بالکل. کسی ٹائم پہ اگر آپ رک جاتے ہو تو آپ کیا کرو گے؟ اپنے آگے تو بڑھنا ہے, پیٹ تو بڑھنا ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے آپ کو. سو پہلے اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کرے, آپ ایک لیول تک پہنچے, اس کے بعد اپنے اس فیلڈ کی طرف آئے. اچھا ہمیں مجھے بتائیے کہ اسلامک ویلیوز کو آپ کس طرح سے کریٹ کر پائیں گی ایک ایجوکیشن بیس کے اوپر؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پیشن کو پیچھے رکھتے ہیں اور اسلامک ویلیوز کو ایجوکیشن کے ساتھ مکس اپ کریں, تو آپ کس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ اسلامک میں یہ کہوں گی کہ ہر انسان سب سے پہلے کہ کلی بات کا میں بہت زیادہ خود بھی اس بات پہ عمل کرتی ہوں, دوسروں کو میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کبھی کسی انسان کو ہرٹ نہ کرے. اور ہمارے اسلام نے جو بھی ہمیں ایک بتایا ہوا ہے تو اس پر ہم چلے. چلو ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہم نہیں کرتے, ہم فرشتے تو نہیں ہے نا, ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے, ہر انسان سے کرتا ہے, لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم کسی کا حق نہ کریں, یا کسی یتیم کا, یا کسی کا نا انصافی نہ کرے, کسی کا امانت میں نہ کرے, یہ سب ہمارے ہاتھ میں. جو دوسرے گناہ ہو گئے, نماز, یہ سب یہ تو چلو اللہ کی طرف سے وہ ہے. تو میں سب سے پہلے اپنے اخلاق اچھا رکھو, اخلاق سب سے بڑی چیز ہے. تو آپ کا اسلام کی سائڈ پہ کتنا دھیان رہا آج تک؟ اسلام میں آپ نے اپنے آپ کو اسلامی طریقے میں کس طرح سے ڈالا اپنے آپ کو؟ میں نے زیادہ بتاؤ کہ میں حقوق العباد کی طرف زیادہ ہوں, اور میں ہمیشہ کرتی ہوں, میں بہت زیادہ ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں سے ایک چونٹی بھی نا وہ بھی ہرٹ نہ ہو جائے. تو میں
میرے اخلاق میں سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آتی ہوں, سب سے اخلاق کے ساتھ بات کرتی ہوں. سب سے بڑی ہمارے حدیث بھی لکھے کہ تم اعلیٰ درجے پر اگر فائز نہ ہو تمہارے, اللہ نے نبی سے کہا ہے, کیونکہ ہم نے تمہارے اخلاق اچھے کیے تو اعلیٰ درجے پر ہمارے نبی کو یہ مقابل ہے. تو اخلاق اپنا اچھے رکھو, دوسروں کو ہرٹ نہ کرو, دوسروں کا حق نہ کھاؤ, اور لائف کی اچھے بیسک طریقے سے ویلیوز رہو. بتائیے. زندگی کے بیچ میں کون سی ایسی بیسک ویلیوز ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ نے اڈاپٹ کی, اور آپ نے ان ویلیوز کو اپنے پہ امپلیمنٹ پہلے کیا, پھر آپ نے سوچا کہ میں اب یہ ویلیوز جو ہے وہ دنیا پہ بھی امپلیمنٹ کرنا چاہوں گی؟ میں شروع بچپن سے نا تھوڑا بہت ایکٹنگ سیکھتی تھی شیشے کے سامنے. اچھا. وہ میں نے سیکھا اور اب میں دنیا کے سامنے بھی کر رہی ہوں سارا. دوسرا میں پینٹنگ کا مجھے بہت زیادہ ہوتا, وہ میں نے سیکھا. اور میں اسٹوڈنٹ وغیرہ, میں تقریباً 4 سال قرآن شریف کے بھی ٹیچر رہی ہوں ماشاء اللہ. میں نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک ختم کیا اپنا, اور 4 سال میں نے پڑھایا ہے بچوں کو, بلکہ مجھ سے بڑے بڑے میرے شاگرد تھے ان سب کو. اور وہ بہت زیادہ, یعنی کہ آپ ہر ایک چیز کو آگے لے کے بڑھے, لیکن اچھے طریقے سے, اس میں غلط نہیں, کوئی چیز بری نہیں ہوتی, بس ہماری نیت کی بات ہوتی ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے. زبردست زبردست. تو کیا کن کنڈیشنز کے اوپر آ کے آپ نے یہ سوچا کہ ہم ان 3 چیزوں کو میں اپنے ساتھ لے کے چلوں, اسٹڈیز کو بھی لے کے چلوں, بی ڈی ایس کو بھی لے کے اپنا BDS کو بھی لے کے چلوں, اور ساتھ اپنے پروفیشن کو بھی لے کے چلوں؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی اسٹڈیز بھی میں کہیں پہ آپ کا رکاوٹ آئی, کہیں پہ رکی آپ؟ نہیں, اسٹڈی پہ میں نہیں رکی ہوں. کہیں پہ اسٹڈی نہیں رکے؟ بالکل بھی نہیں رکی. اسٹڈی میں شروع سے محنت سے چلتی رہی. میرے پاپا بہت اسٹرکٹ تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اسٹڈی ہو, کیونکہ میڈیکل میں جب آپ گھس جاتے ہو نا تو بس اسٹڈی آپ کی لائف پوری, اور کچھ نہیں پاکستان ہوتا. کے روشن مستقبل کے لیے کیا سوچتی ہیں؟ کیا آنے والے طلباء طالبات جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو اس لیول کے اوپر ہیں ابھی, جو جن کو اپنا کیریئر بنانا ہے, جن کو ابھی آگے بڑھنا ہے, ان کے لیے آپ پاکستان میں کیا آخری پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ کے لیے سب سے پہلے ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن پہ آپ لوگ زیادہ دھیان دو, اور اپنا یہ جو فیلڈ ہے شوبز کا یا سوشل میڈیا کا, جیسے کہ ٹک ٹاک وغیرہ, میرے ایسے فرینڈز ہیں انہوں نے اپنے اسکول چھٹی لیتے ٹک ٹاکس بنانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ادھر ادھر, ان کے اسکول میں کیا چل رہا ہے ایسے کچھ کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتے ان کی. سو پہلے اپنے ایجوکیشن کی طرف دھیان دو, اس کے بعد اس فیلڈ کی طرف آؤ, یا نہیں بھی آنا لیکن ایجوکیشن لازمی ہے. یہ بات ہے, ایجوکیشن لازمی ہے, کیونکہ ایجوکیشن از اے پارٹ آف لائف. بالکل بالکل جی, یہ ٹھیک ہماری ہے, تھینک لائف یو پہ ویری مچ مس بہت سونی. اہم حصہ ہے. آپ کے ساتھ آج ہمارا انٹرویو تھا اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ناظرین, آپ نے جیسے اس چیز کو دیکھا کہ ہم نے آج کے کیریئر لائف کے اندر بھی ایجوکیشن کو اپنا ایک منصب رکھا. کیوں تعلیم اتنی زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ ارشادات نبی بھی آج بھی ہے کہ علم ہر مرد و عورت پر فرض قرار دے دیا گیا ہے. ہمیں تعلیم کو ہی پہلے رکھنا ہے, اور تعلیم کے ساتھ ہی ہمیں ہمارا زندگی کا مقصد بھی تعلیم کے ساتھ ہی پورا ہوتا ہے. اس پروگرام کو جتنا آپ شیئر کر سکیں کیجیے. آنے والے دنوں کے اندر ہم بہت سارے ایسے اور نیو بندے, نیو سٹارز, نیو سیاستدان جو آج کل ان فیلڈس میں ہیں, سیاسی طور پہ بھی آگے آ سکتے ہیں, یا اپنے اسٹوڈنٹس لیول کے اوپر بھی آگے آتے ہیں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے, وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اپنی لائف کے اندر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ان کو ہم یہاں پہ بلائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام ہم آپ کو بہترین سے بہترین اور نمایاں سے نمایاں شخصیات کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے.